الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اور قسم کی حمد و ثنا تعریفات و توصیفات بڑائی و بزرگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لائق سزاوار ہے، جو اس کائنات کا تن و تنہا خالق مالک رازق مربی اور پالنہار ہے. بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو اس کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالعموم و بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم و معزز دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ موضوع ہے اطاعت رسول اور اس کے تقاضے، یعنی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے، اور اگر ہم اس کو پورا نہیں کریں گے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی نہیں گزاریں گے تو اس کا انجام آخرت کے اندر کیا ہونے والا ہے. چند باتیں آپ کے سامنے اس موضوع کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال تو کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اللہ رب العالمین مومنوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے. ہم اور آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اس کے بعد اللہ نے کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے جاننے والے ہیں، جو تم میں سے اہل لوگ ہیں، علم رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنے معاملے کے بارے میں، اپنے مسئلے کے بارے میں دریافت کرو. لیکن اللہ نے اطاعت کا حکم نہیں دیا کہ یہاں کسی عالم کی اطاعت کرنا ہے یا کسی امام کی اطاعت کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا حکم نہیں دیا. اطاعت کرنے کا حکم دیا تو رب ذوالجلال نے اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا کہ اے لوگوں اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے بھیجے گئے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور میرے بھائیو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کسی عالم سے اپنے مسئلے کی دریافت کرتے ہیں، کسی عالم سے اپنے معاملات کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اختلاف پکا، کچھ نہ کچھ اختلاف تو ہوگا ہی.
اسی لیے اللہ نے آگے آیت کریمہ کے اندر کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر آپس میں کوئی ٹکراؤ ہو جائے، مد بھیڑ ہو جائے، یا اسی طریقے سے کوئی تنازع پیدا ہو جائے، کوئی جھگڑا اور لڑائی پیدا ہو جائے، فی شیء کسی بھی چیز میں، کسی بھی معاملے میں، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اے لوگوں اگر تم کیا کرو، جب تمہارے کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے، تم کسی عالم سے کوئی فتویٰ پوچھ رہے ہو اور اس عالم کا فتویٰ قرآن و سنت سے نہ ٹکرائے، تو میرے بھائیو اللہ نے کیا کہا فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے معاملے کو لوٹا دو۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا؟ یعنی قرآن مقدس کی طرف اپنے معاملے کو لوٹاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے، جو احادیث مبارکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کو بیان کیا، اس کی طرف اپنے معاملے کو لوٹاؤ۔ اللہ رب العالمین نے آگے کہا یہ اس وقت ہوگا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، جب تمہارے اندر ایمان ہوگا، جب تم اللہ رب العالمین سے ڈرو گے، اللہ پر ایمان لاؤ گے اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ گے، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ گے، تب یہ معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا، تب تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے معاملے کو لوٹاؤ گے۔ اور اللہ نے کہا ذالک خیر و احسن تعبیرا، کتنی بہترین بات ہے جو انسان اس طریقے سے عمل کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اطاعت کا معنی مراد جانتے ہیں کیا؟ اطاعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فرما برداری کرنا، اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ امت مسلمہ پر فرض کر دیا ہے کہ اے لوگوں تمہیں رب کی اطاعت کرنی ہے اور رب کے بھیجے گئے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ تاکید کی ہے رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو، یہ ہم پر فرض کر دیا ہے۔ اب ہم اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر کے اگر ہم کسی عالم کی اطاعت کریں گے، کسی امام کی اطاعت کریں گے، تو میرے بزرگوں کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے تو حکم نہیں دیا، اللہ نے حکم دیا اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لانی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس اطاعت کے تعلق سے بہت سارے مقامات پر اللہ رب العالمین نے وعدے کر دیا ہے کہ لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ مثلا اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 137 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو رب کائنات تم پر رحم کر دے گا۔ اللہ نے کیا کہا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، اگر اس طریقہ کرو گے، رب کی اطاعت کرو گے، رب کے پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو اللہ رب العالمین شاید کہ تم پر رحم کر دے، تم پر رحم کا معاملہ کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 80 کے اندر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو ان لوگوں میں شامل کر لے گا جن پر اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں نازل کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نور آیت نمبر 52 کے اندر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہی انسان حقیقی معنوں میں سب سے بڑا کامیاب و کامران ہونے والا ہے۔ قیامت کے دن وہی انسان کامیاب ہوگا جو دنیا کے اندر اللہ سے ڈرا ہوگا، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی زندگی گزارا ہوگا، وہی انسان کامیاب و کامران ہوگا۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا سورہ نور آیت نمبر 56 کے اندر کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کہ لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور پیارے پیغمبر کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو،
लअल्लकुम तुरहमून, शायद कि तुम पर रहम कर दिया जाए। यानी अल्लाह ने हमें तरीका भी बताया, नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया। तरीका किसका बताया? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि उनके तरीके पर अमल करो, जिस तरह उन्होंने नमाज अदा की उस तरह नमाज पढ़ो। मेरे भाई, आज हम और आप क्या करते हैं? हमारा जो भी अमल है प्यारे पैगंबर के खिलाफ अमल रहता है। हमने किसी आलिम से सुन लिया, किसी मुफ्ती की बात को मान लिया और उस पर अमल करना शुरू कर दिए। मेरे भाइयों, ये इस्लाम नहीं है, दीन नहीं कि हम सुन के किसी की बात को उस पर अमल करना शुरू कर दें। हाँ, आप सुने, अहले इल्म से पूछें, लेकिन उसके बारे में उससे दलील पूछें, क्योंकि अल्लाह ने कहा बिलबय्यिनाति वस्सुबुर, अगर तुम्हें कोई चीज कोई बता रहा है तो उससे बोलो कि किताबों की रोशनी में दलाइल दे तुम्हें। आप उनसे दलाइल पूछें। ऐसा नहीं कि हमारे आलिम साहब ने बता दिया हम इस पर अमल करना शुरू कर दिए। मेरे भाइयों, हमारे और आपके अंदर ये गुमराहियां बहुत ज्यादा बड़ी पड़ी। बताओ, अगर हम किसी आलिम की बात पर आकर के अल्लाह और उसके रसूल के तरीके को छोड़ करके हमने अपनी पूरी जिंदगी अपनी नमाज पढ़ी, पूरी जिंदगी नमाजों में गुजार दी, लेकिन वो हमारा तरीका प्यारे पैगंबर के खिलाफ था, जिस तरह हमारे और आपके पैगंबर ने कहा उसके खिलाफ रहा, तो मेरे भाई क्या होगा? हमारे सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, तबाह कर दिए जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। आइए आपको एक मिसाल बयान करता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के ताल्लुक से। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, सही बुखारी की रिवायत है कि जात मलाइकतुन मिलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्तों की एक जमात आई। किसकी जमात? फरिश्तों की एक जमात आई। व इन्न लिसाहिबिकुम हादा मतलन फद्रिबू लहू मतला, फरिश्तों ने क्या कहा कि अपने साहब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक मिसाल बयान करो। फरिश्ते आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि एक मिसाल बयान करो। तो उनमें से क़ाल बअदुहुम इन्नहु नाइमुन, बाद फरिश्तों ने कहा कि प्यारे पैगंबर तो भी सो रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे और सोने के वक्त में फरिश्तों की एक जमात आती है। तो कुछ फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं, और कुछ ने कहा वक़ाल बअदुहुम इन्नल ऐन नाइमतुन वल क़ल्बु अयक़ान, कुछ फरिश्तों ने कहा कि प्यारे पैगंबर की आंखें सो रही हैं, उनका दिल जागता। यानी आप जो बोलोगे, जो मिसाल बयान करोगे, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे, उस पर अमल, उस चीज को सुनेंगे और आप लोगों को उसी तरीके से बिल्कुल बताएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल नहीं सोता है। इसकी और भी मिसालें सही बुखारी के अंदर मौजूद हैं। और इसी तरीके से उन फरिश्तों ने एक मिसाल बयान की, फ़क़ाल मथलुहु कमथलि रजुलिन बना दारन, तो उनमें से एक फरिश्ते ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल बयान की उस आदमी की तरह। क्या कहा? रजुलिन दारन, एक आदमी जो अपना घर बनाता है, उसके बाद वजाल मादुबता, और घर बन करके जब तैयार हो जाता है तो उसमें दस्तरखान लगाता है। उसके बाद फिर फरिश्ते कहते हैं कि वो बाता दाइयन, और फिर वो किसी दावत देने वाले को भेजता है कि जाओ, घर हमारा तैयार हो चुका है, बन गया है, लोगों को बुला करके लाओ, दस्तरखान तैयार है, लोगों को खाना खिलाओ। लोग जा, ये एक आदमी की मिसाल बयान कर रहे हैं, घर की मिसाल की। जब वो घर बना करके तैयार कर लेता है तो एक इंसान को भेजता है, एक दाई को, एक बुलाने वाले को भेजता है कि जा करके लोगों को दावत पर बुलाओ। उसके बाद फमन नजाबा दाइया दखलत दार वअकल मिनल मादुबा, कहते हैं कि जो इंसान उनकी दावत को कबूल कर लेता है, उसकी दावत को कबूल कर लेता है, तो घर के अंदर भी दाखिल होता है और दस्तरखान पर भी बैठता है, दावत भी खाता है। लेकिन इसके बरअक्स कहते हैं कि उमर लम युजिब दाइया लम यदखुल दार, कहते हैं कि जो इंसान उनकी दावत को कबूल नहीं करता है तो ना तो घर के अंदर दाखिल हो पाता है और ना ही वो दस्तरखान पर बैठ करके खाना खा पाता है, जो दावत को कबूल नहीं करता। फ़क़ालू अब्बिरूहा लहू यफ़क़हुहा, फरिश्तों ने कहा क्या ही बेहतरीन मिसाल आपने बयान की है। तो उनमें से एक फरिश्ता ने कहा कि मैं इसकी वजाहत कर दूं, इसका खुलासा कर दूं कि क़ाल बअदुहुम इन्नहु नाइमुन, उनमें से फिर कुछ फरिश्तों ने एतराज़ किया कि अल्लाह के नबी तो सो रहे। तो फिर बाद ने कहा क़ाल बअदुहुम इन्नल ऐन नाइमतुन वल क़ल्बु अयक़ान, फिर बाद ने कहा कि नहीं, प्यारे नबी की आंखें सो रही हैं, अल्लाह के नबी का दिल जागता है। उसके बाद फिर उस फरिश्ते ने कहा, मिसाल बयान करते हुए कहा कि फ़क़ालू दारुल जन्नह, कि वो जो घर मैंने मिसाल तुम्हें दी है उस घर से मुराद जन्नत का घर है। वद्दाई मोहम्मद रसूलुल्लाह, और जो दावत देने वाला है
جو تمہیں بلانے والا ہے وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف بلا رہے ہیں، جو تمہیں اس گھر کی طرف بلا رہے ہیں جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، نیک عمل کیے، پیارے پیغمبر کے طریقے پر اپنی زندگی گزار دی، ایسے لوگوں کے لیے ایسی جنتیں ہوں گی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اس جنت کے لیے بلا رہا ہے، کون ہے وہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرشتوں نے کہا فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، اے لوگوں سن لو، جس نے محمد کریم کی اطاعت کی، پیارے پیغمبر کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، تو گویا کہ اس نے رب کائنات کی اطاعت کی، رب ذوالجلال کی اطاعت کی۔ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، اور جس نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اللہ کے پیارے فرشتے کہتے ہیں فقد عصى اللہ، تو گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یعنی محبت اگر نبی سے کرتا ہے تو گویا اللہ سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر نافرمانی کوئی کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین سے نافرمانی کی۔ اس کے بعد کہتا ہوں محمد فرق بین الناس، پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے۔ فرق کرنے سے مراد کیا ہے بھائیو؟ کہ فرق کرنے سے مراد یہ ہے کہ کافر اور مسلمان کے درمیان پیارے پیغمبر فرق کرنے والے، یعنی جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اور جس نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا وہ انسان جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اس کی ایک مثال، اس کی ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری امت کا ہر شخص جنت کے اندر داخل ہوگا سوائے ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے کہا کہ ومن ابا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کس نے آپ کی بات کا انکار کیا؟ کون ہے جو آپ کی بات کا انکار کرے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر کہتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار دی، دخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے میری بات کا انکار کر دیا۔ یعنی جو انسان اللہ کے رسول کی اس دنیا کے اندر نافرمانی کرے گا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی ان آیتوں سے اور ان حدیثوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو جنت تمہاری مقدر بن جائے گی، ورنہ یاد رکھو میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے اس کے برعکس میں جہنم بھی تیار کر کے رکھا۔ میرے بھائیو ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، ایک مرتبہ یہاں سے رخصت ہو گئے چلے گئے تو دوبارہ ہمیں واپس نہیں آنا۔ اللہ نے کہا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب انسان کے پاس موت آ پکڑے گی اور اس نے نیک عمل نہیں کیا ہوگا، اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارا ہوگا، کہے گا میرے پروردگار قال رب ارجعون، مجھے دنیا کے اندر واپس لوٹا دے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ کیا کہے گا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ ہرگز نہیں، یہ صرف تیرا ایک قول ہے، ایک جملہ ہے جو تو صرف بول رہا ہے، حقیقت میں اس پر کوئی عمل ہونے والا نہیں، تو اس طریقے کا نہیں کرے گا۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، بڑے ہی پائے کے امام ہیں۔ وہ جاتے ہیں ایک مرتبہ قبرستان پہ اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کو، شاگردوں کو لے کر کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو انسان دنیا سے رخصت ہو گیا، مر گیا ہے، اگر اس کو دنیا میں دوبارہ واپس کر دیا جائے، لوٹا دیا جائے، اللہ اسے زندہ کر دے تو یہ کیا کرے گا؟ تو بچوں نے کہا کہ امام صاحب یہ انسان نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، نیک عمل کرے گا، صدقات و خیرات کرے گا، ہر اچھے عمل میں اپنا ہاتھ بٹائے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارے لیے یہی سے نصیب ہے، اللہ رب العالمین نے تو اس کو موت دے دی، اب یہ اس دنیا کے اندر واپس لوٹ کر آنے والا نہیں ہے، اور تم اس کو دفنا کر کے تم قبرستان سے واپس لوٹو گے، تم انہی باتوں پر عمل کرنا، تم جب تک اس دنیا کے اندر رہنا
जब तक नमाजों की पाबंदी करना, नेक अमल करना, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करना। कितनी बेहतरीन नसीहत की मेरे भाइयों। हम जानते हैं, मैंने ये मौजू इसीलिए लिया है कि मेरे भाइयों ये महीना जो हमारे और आपके सामने चल रहा है, शाबान का महीना, इस महीने के अंदर न जाने कौन कौन से खुराफात बिदअत अंजाम दिए जाते हैं। लोगों ने गैरों के तरीके को अपना लिया है, गैरों की मुशाबिहत अख्तियार कर ली है। प्यारे पैगंबर ने फरमाया था, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, लोगों सुन लो, जिसने किसी कौम की मुशाबिहत अख्तियार की वो कौम उन्हीं में से हो जाएगा। जो अज़ाब उस कौम को दिया जाएगा वही अज़ाब उनको भी दिया जाएगा। आज मेरे भाइयों क्या होगा रात में, लोग हलवा बनाएंगे, पूरी बनाएंगे, अलग अलग तरीके की नमाजें अदा करेंगे, सलातुल अल्फिया, और आप जानते हैं 1000 नमाज जिसको बोलते हैं, 1000 रकात वाली नमाज कैसे मुमकिन है एक रात में पढ़ना। लेकिन लोगों ने अलग अलग मखसूस इबादतें तैयार कर रखी हैं इन महीनों के अंदर। हलवा पकाते हैं, ना जाने कौन कौन सी बिदअत और खुराफात करते हैं, और इसी तरीके से मखसूस दिन में कब्रिस्तान में जाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने तो कहा था, फसूरुल कुबूर, तुम कब्रों की ज़ियारत करो। सहाबे किराम को हुक्म दिया था कब्रों की ज़ियारत किया करो। क्यों? फइन्नहा तुज़क्किरुल मौत, इसलिए कि वो तुम्हें मौत याद दिलाती है। लेकिन कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि 15 शाबान को ही कब्रों की ज़ियारत करना, जिसे हमारा आप क्या कहते हैं, शबे बारात। इसका मतलब मालूम है आपको? सिर्फ नाम ही सुनते आए, मतलब नहीं मालूम है। जहन्नम से नजात वाली रात। भाइयों, आज लोगों ने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके, आज लोगों ने एक इमाम, एक आलिम की बात पर अमल करके इतनी गुमराहियां फैला रखी हैं, इतनी बिदअतें ईजाद कर रखी हैं। अल्लाह रहम करे मेरे भाई। बहुत सारी बिदअतें होती हैं, और इन नातों में मर्द और औरत दोनों का इख्तिलाफ होता है, दोनों का मेल जोल होता है, दोनों मिल करके कब्रिस्तान में जाते हैं और कहते हैं कि रूहें भी आती हैं, घरों के अंदर रूहें आती हैं। इस दिन जब रूहें घरों के अंदर आती हैं, तुम क्यों कब्रिस्तान में जाते हो मेरे भाई? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। और उसके लिए खीर पूरी न जाने क्या क्या पका करके रखते हैं, और अकीदा ये रहता है कि अगर आज हम खीर और पूरी नहीं पकाएंगे तो अकीदा ये रहता है कि रूहें आएंगी और दीवारें चाटेंगी। मेरे भाई, जाहिलाना अकीदा है। इससे बेहतर अकीदा कुफार और मुश्रिकीन का था, कुफार मक्का का था, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे। जब उनके ऊपर मुसीबत आती थी, कम से कम अल्लाह को पुकारते थे, कहते थे अल्लाह तू मुझे इस मुसीबत से निकाल ले, मैं तेरी इबादत करूंगा। लेकिन फिर वो इनकार कर देते। आज इससे भी बदतर हमारा अकीदा हो चुका है। हम तो ये भी नहीं कहते, और हमने लोगों की बातों में आकर के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ दिया है। और याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने कहा था कि जिसने मेरी इताअत नहीं की वो इंसान जहन्नम के अंदर दाखिल होगा, वो इंसान कभी कामयाब होता कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम जो भी अमल करें, जो भी अमल अंजाम दें, जो भी इबादत करें, हम अल्लाह और उसके रसूल के तरीके को देख करके कि क्या हमारे प्यारे पैगंबर ने इस दिन इबादत की थी, किसी मखसूस दिन इबादत की थी। मेरे भाइयों, इबादत ये तो हर रोज का मामला है, हर रोज इंसान को इबादत करनी चाहिए, और अल्लाह ने इबादत का हुक्म दिया है। लेकिन एक दिन खास कर लेना, एक रात इबादत के लिए खास कर लेना, ये कहाँ पर मौजूद है मेरे भाई? ये कहीं ये लोगों का तरीका है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथियों, हम और आप जिस महीने से गुजर रहे हैं वो महीना हम सभी को मालूम है कि शाबान का महीना, और इस महीने की फजीलतें भी बयान की गई हैं अहादीस मुबारका के अंदर। और इस महीने में बिदअतों और खुराफात के अंजाम दिए जाते हैं। लोग ज़ईफ़ और मौज़ूअ रिवायतें लोगों को बता करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लोगों को बिदअत और खुराफात में मुलव्वस करने का नया चाल, नया तरीका अपनाते हैं। ये महीना मेरे भाइयों, इस महीने की बड़ी फजीलत है।
لیکن اس مہینے کی فضیلت کیوں ہے؟ اس مہینے کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. آئیے دو چار حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد پھر بدعات و خرافات. محترم بھائی، سب سے پہلے حدیث شعبان کی فضیلت کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف جماعت کے لوگ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت عنہا کی روایت سے غلط طریقے سے بیان کر کے موضوع اور منگھڑت روایتوں کو بیان کر کے لوگوں میں بدعات و خرافات کو پھیلاتے ہیں. آئیے ہم صحیح روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1970. آپ حدیث سنائیں، صحیح بخاری اٹھائیں اور جا کر کے حدیث دیکھیں. اور صحیح بخاری ایسی کتاب ہے جس پر پوری جماعت کا، پوری امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس حدیث کے اندر، اس کتاب کے اندر کوئی ضعیف اور موضوع موجود نہیں. یہ حدیث کی کتاب ایسی کتاب صحیح بخاری، اس کا میں حوالہ آپ کو دے رہا ہوں. اور رابعہ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور سب سے لاڈلی کہتی ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہ جو پوری دنیا کا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سارے لوگوں کو پیدا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہر اکثر من شعبان، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی کہ آپ بہت زیادہ اس مہینے کے اندر اکثر ایام میں ان مہینے کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں گزار دیتے تھے. اس کے بعد کہتی ہیں فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، کہتی ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، پورا مہینہ رمضان روزے میں گزار دیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے مسلم شریف میں ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابعہ ہے، اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 1156 1156 نمبر کی روایت ہے. آپ ذہن میں فٹ کر لیں اور اس کے بعد میں کبھی بھی جا کر کے حدیث کو دیکھ سکتے ہیں. اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ سألت عائشہ رضی اللہ عنہا عن صيام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، پوچھا تو آپ نے فرمایا كان يصوم حتى نقول، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روزہ رکھنے لگتے تھے، اس مہینے کے اندر اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ میں کہتے تھے قد صاما، کہ آپ ہمیشہ لگتا ہے روزہ ہی رکھیں گے. اور اس کے بعد کہتی ہیں وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولُ قَدْ أَفْطَرَ، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چھوڑ دیتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ اب آپ اس مہینے میں روزہ ہی نہیں رکھیں گے. اس کے بعد کہتی ہیں وَلَمْ أَرَاهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. رمضان کو چھوڑ کر کے شعبان کے مہینے سے زیادہ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح آپ اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. آگے کہتی ہیں کان یصوم شعبان کلہ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا کا پورا شعبان کا مہینہ روزے میں گزار دیا کرتے تھے. اور کہتی ہیں کہ کان یصوم شعبان الا قلیلا، بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے کو چھوڑتے، یعنی اکثر و بیشتر روزہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں رکھا کرتے تھے. اب آئیے آپ کو ترمذی شریف کی حدیث سناتا ہوں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ کہتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. ترمذی شریف کی 736 نمبر کی روایت ہے، صحیح حدیث بالکل. کہتی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لگاتار شعبان اور رمضان کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی دونوں مہینہ کنٹینیو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، شعبان اور رمضان دونوں مہینہ. اور اسی طریقے سے ایک سنن نسائی کی حدیث نمبر 2174 صحیح روایت موجود ہے. کہتی ہے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا انه كان يصوم شعبان برمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اتنا روزہ رکھتے تھے یہاں تک کہ شعبان اور رمضان کے مہینوں کو دونوں کو ملا دیتے تھے، متصل کر دیتے تھے، یعنی شعبان سے شروع کرتے رمضان کے آخر تک روزہ رکھتے تھے، دونوں مہینہ کنٹینیو روزہ رکھتے تھے.
میرے بھائیو یہ جو حدیثیں آپ کے سامنے 4 حدیثیں میں نے ذکر کی، بخاری، مسلم، ترمذی اور سنن نسائی، چاروں حدیثیں بالکل صحیح حدیث ہے اور میں نے چاروں کا ریفرنس بھی آپ کو بتا دیا، آپ کبھی بھی ان حدیثوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان حدیثوں کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا ثابت ہے وہ اکثر و بیشتر کا ذکر ہے، اس میں کہیں پر یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں کسی ایک دن کو خاص کیا ہو کہ لوگوں اس دن روزہ رکھنا، کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ اور جو لوگ من گھڑت اور موضوع روایتیں بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اگر وہ کہیں کہ روایت موجود ہے، میں کہوں گا من گھڑت اور ضعیف روایت موجود ہے، اس لیے کہ صحیح حدیث اس طریقے سے موجود نہیں ہے۔ آپ پوری حدیث کی کتابوں کو سیاستہ اٹھا لیں اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر کتابیں ہیں آپ ان کو بھی اٹھا لیں، اگر آپ کو روایتیں بھی ملیں گی تو ضعیف اور موضوع روایتیں ملیں گی، آپ کو صحیح روایت ایک بھی نہیں مل سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں کسی دن کو خاص کیا ہو کہ اس دن روزہ رکھنا، بلکہ اس حدیث سے، چاروں حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر، زیادہ تر ان مہینوں میں روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھتے تھے؟ آئیے وہ بھی حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ بھی سنن نسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2356 نمبر کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ لما رأيت يصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مہینوں میں سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی آپ اس مہینے میں کیوں اتنا روزہ رکھتے ہیں؟ فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر یغفر الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر لوگ اللہ رب العالمین سے غافل ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ کون سا مہینہ؟ بین رجب و رمضان، جو رجب اور رمضان کے درمیان جو مہینہ ہے۔ رجب کے بعد کون سا مہینہ آتا؟ رجب، شعبان، پھر رمضان۔ تو رجب اور رمضان کے درمیان جو مہینہ آتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ لوگ اس مہینے میں غفلت برتتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں اس مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں، لوگوں کے اعمال کو اٹھایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ان کے اعمال کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، اللہ کے پیارے پیغمبر کہتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال میرے خالق کائنات کے دربار میں اٹھائے جائیں، میرے اعمال کی پیشکش کی جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں، میں صائم رہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتا دی اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی۔ میرے بھائیو، ہمیں وجہ جاننا بہت اچھی بات ہے، لیکن پیارے پیغمبر نے کیا، اس لیے ہمیں کرنا، ہمیں یہ سنت عمل کرنا، اس سنت پر کہ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے کیا تو ہم کریں گے، اگر نبی نہیں کرتے، اگر نبی حکم نہیں دیتے تو ہم ان طریقے پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ اطاعت اللہ کی کرنی ہے، رسول کی کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کے اندر فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ رسول جو تمہیں دے، جس چیز کا تمہیں حکم دے، جو چیز تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس چیز سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ اب میرے بھائیوں، ان مہینوں کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اللہ کے نبی نے وجہ بھی بتا دی، لیکن آج کل لوگ اس مہینے میں 15 شعبان کے دن، 15 شعبان کے دن، نصف شعبان کے دن خصوصی طور پر ایک دن متعین کرتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں، من گھڑت اور ضعیف روایتوں کی بنیاد پر اس دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہم نے اتنی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی، لیکن ان میں اکثر کا ذکر ہے، زیادہ تر کا ذکر ہے، کہیں یہ ذکر موجود نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن روزہ رکھا ہو۔ اور میرے بھائیوں، جو یہ عمل لوگ کرتے ہیں، صحیح حدیثوں کو بنیاد بنا کر کے یہ عمل انجام دیتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کان کھول کر کے سننا
سننا چاہیے. رب کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے اس فرمان کو سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. آپ حدیث نمبر 30 سے لے کر کے 35 تک پڑھتے چلے جائیں. اس حدیث کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے کوئی ایسی بات بولی اور میری جانب اس بات کو منسوب کیا، میری طرف اس بات کو منسوب کیا کہ یہ پیارے پیغمبر کی بات ہے، جبکہ میں نے وہ بات نہیں کہی، تو ایسا انسان فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسا انسان اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. کیا پتا چلا کہ اگر ہم نے کوئی بات ایسی منسوب کی ہے، ایسا کوئی طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے اور ہم لوگوں کو بتاتے ہیں دھڑلے کے ساتھ، تو اسے لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ان پر آ پڑے. اور اسی طریقے سے ایک بات یہ ہو گئی، وقت نہیں ہے مختصر طور پر جلدی جلدی میں بتاتا ہوں آپ کو. اسی طریقے سے اس رات کے اندر مخصوص قسم کی عبادتیں کی جاتی ہیں. مثلا صلاۃ الالفیہ پڑھا جاتا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی خطبہ جمعہ میں ذکر کیا، آپ کے سامنے بھی ذکر کر دیتا ہوں. 1000 رکعت والی نماز لوگ پڑھتے ہیں، 1000 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں. اور اسی طریقے سے اور بھی نہ جانے کون کون سی نماز پڑھتے ہیں. کوئی 100 رکعت پڑھتا ہے، کوئی 14 رکعت پڑھتا ہے، کوئی 12 رکعت پڑھتا ہے. ان نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. میرے بھائیو، ایک دن نماز پڑھ لینے سے کوئی مطلب نہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ وادومها، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے جو جس پر ہمیشگی برتی جائے، ہمیشہ اس عمل کو انجام دیا جائے، گرچہ وہ عمل وَإِن قَلَّ، کم ہی کیوں نہ ہو. آپ 2 رکعت پڑھیں، تہجد کی نماز 2 رکعت پڑھیں، لیکن کنٹینیو رکھیں. ایک ہی دن میں 8 رکعت پڑھ لیے، 20 رکعت پڑھ لیے، 40 رکعت پڑھ لیے، 100 رکعت پڑھ لیے، کوئی مطلب نہیں. یہ تو خیر دوسرا معاملہ ہو گیا. لیکن یہ جو پڑھتے ہیں ایک دن مخصوص کر کے، میرے بھائیو یہ بدعت ہے. یہ دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو انسان دین کے اندر بدعت ایجاد کرتا ہے، گویا کہ اس نے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا. گویا کہ اس نے یہ عمل ظاہر کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین ہم تک نہیں پہنچایا. جبکہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام سے کہا تھا، اے میرے صحابہ، کیا میں نے تم تک دین کو نہیں پہنچایا؟ صحابہ کرام نے کہا بلغت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے سارے دین کو پورا مکمل دین ہم تک پہنچا دیا ہے. رب کائنات نے وحی کی، قرآن کریم کی آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اے پیارے پیغمبر، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہاری دین اسلام سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا. میرے بھائی وقت نہیں، ورنہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھیں. بس انہی چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات تو ہم تمام مسلمانوں کو بدعت و خرافات سے دور رکھے. اور میرے بھائیو، جب بھی ہم کوئی عمل کریں، اس طریقے کی کوئی عبادت ہمارے سامنے کوئی بیان کرے، تو آپ ان سے دلیل مانگیں، آپ ان سے برہان مانگیں، حوالہ مانگیں کہ آپ نے جو بات کہی کس بنیاد پر آپ نے بات کہی. آپ کے پاس کوئی دلیل موجود ہے؟ کتاب اللہ سے کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ سنت رسول سے کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ اگر دلیل دے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے بالبینات والزبر، اگر کوئی تمہیں کوئی بات بتا رہا ہے تو اس سے کتابوں اور دلیلوں کی بنیاد پر بات کرو. میرے بھائیو، غور کرنے کا مقام ہے کہ آج کی رات میں جو یہ حلوہ پوری یہ ساری چیزیں پکائی جائیں گی، یہ ساری چیزیں میرے بھائی بدعت ہے، خرافات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ روحیں آتی قبرستان سے آج کے دن خاص طور سے حلوہ پوری کھانے کے لیے. میرے بھائیو، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو انسان مر جاتا ہے اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اس کے پیچھے برزخی زندگی حائل ہے اور وہ قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا. اب بتاؤ اللہ رب العالمین کا فرمان سچ ہے یا مولوی لوگوں کا جو لوگ حلوہ پوری کھانے کے لیے یہ بدعقیدگی لوگوں میں پھیلاتے ہیں، ان لوگوں کی بات سچ ہے. اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے میرے بھائی کہ جو انسان مر جاتا ہے دوبارہ دنیا کے اندر واپس لوٹ کر نہیں آتا. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارگاہ ہم میں سے جو مسلمان ہیں
بار الہ میں سے جو پریشان حال ہے تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو بھی بدعات و خرافات اللہ رب العالمین اس رات کے اندر انجام دیے جاتے ہیں اللہ ہمیں ان بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد